اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ آج کچھ نوافل کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور جو لوگ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں یا گھر میں عورتیں ہیں تو ذرا آواز تھوڑی سی اونچی کر کے لیکچر جو ہے وہ سماعت کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور ان نوافل کی عادت جو ہے وہ اگر ان دنوں میں ہو گئی تو پھر باقی دنوں میں بھی یہ نوافل جو ہیں وہ آپ کا ضمیر، آپ کا انر جو ہے وہ آپ کو شوق دلائے گا، ابھارے گا کہ آپ اسے ادا کریں۔ ماہ رمضان المبارک ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے آپ کے لیے، اس لیے روزے جو ہیں وہ نہ تو ایک ہفتے کے ہیں کیونکہ ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے بہت کم ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ بہت زیادہ ہیں، آدمی جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے۔ پھر تو ایک مہینہ جو ہے وہ درمیانی مدت ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی خوشی خوشی چیزیں کر لیتا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جاتا ہے، وضو بھی کرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ وضو گھر سے کر کے آتے ہیں، تو گھر سے وضو کر کے آنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ مسجد میں بھی کر لیں تو سبحان اللہ۔ آپ نے وضو کیا تو وضو کرتے ہی آپ کے نفل جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ یہ جو وضو کی قسم ہے اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو وضو جب آپ نے کیا تو ابھی آپ کے اعضاء جو ہیں ان میں نمی ہے، تو آپ دو جو ہے وہ نفل پڑھ لیجیے۔ گھر میں ہو یا مسجد میں وضو کیا ہے، نمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابھی نمی باقی ہے تو اس نمی کے دوران جو آپ پڑھیں گے تحیت 2 رکعت نماز تحیت الوضو، ٹھیک ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف۔ یہ جو پرانے لوگوں نے آپ کو دی ہوئی ہیں نا تعریفیں، یہ بڑے کام کی ہیں، ان میں بڑے بڑے سوالوں کے جواب ہوتے تھے۔ وہ پھر تعصب کی بنا پر ہم نے پھر اس کو بدعت قرار دے دیا ہے، لیکن اگر غور ڈیپلی جائیں نا آپ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اس کے اندر ایک بہت بڑے ہندو اسکالر کا جواب ہے صرف اسی لفظ میں، منہ طرف خانہ کعبہ شریف میں۔ جی، یہ تو آدمی جب تحقیق کرتا ہے تو پھر واضح ہوتا ہے نا۔ تو آپ پھر تحیت الوضو پڑھیں۔ اور یہ ایک بات جو احادیث کی روشنی میں نے جانی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر نوافل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حدیث بیان نہ کی ہو کسی خاص جگہ کے لیے۔ تو اس لیے حضور کا جو ہے وہ فرمان ہے ایک، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، کیونکہ قبرستان جو ہے قبروں کے اوپر قبریں سامنے ہوں یا قبریں، وہاں سجدہ نہیں ہوتا۔ تو گھروں کو منور کرو نمازیں پڑھ کے، یہ میں خلاصے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور جب تم فرائض ادا کر لو تو پھر اپنے گھر کے لیے بھی حصہ نکال لو، یہ بھی حدیث ہے، خلاصہ ہے، گھر کے لیے حصہ نکال لو۔ کیا مطلب؟ کہ نوافل جو ہیں، اب گھر اس کا قریب ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا گھر یہاں سے 2 گھنٹے دور ہے، گھنٹہ دور ہے، نہیں، قریب ہے تو وہ پڑھے، یا وہ گھر پہنچے گا تو ٹائم ہوگا، اگلی نماز کا نہ ٹائم ہو جائے، تو وہ نوافل اور سنن کا حصہ جو ہے وہ گھر میں ادا کرے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ گھر سے آسیب کے اثرات ختم ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے فرشتوں کا نزول ہو جائے، فرشتے آئیں گے تو شیطان تو بھاگیں گے۔ تو اس لیے عبادت جو ہے وہ گھر کے اندر کرو۔ کتنے وہ عظیم گھر ہیں کہ جن گھروں میں خدا کا ذکر ہوتا ہے، یا بیوییں جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھی۔ بڑی خوشی ہوئی، کل ہمیں ایک میسیج آیا، پاکستان سے تھا، وہ ہماری بیوی عزت مآب خاتون جو ہیں انہوں نے اعتکاف بیٹھنا، اور ان کو کتنا شوق ہے اعتکاف بیٹھنے کا، کہ جلدی جلدی ہمیں مسئلہ بتا دیجیے۔ وہ گھر کتنے عظیم ہیں،
اور وہ گھر آسمانوں پہ پہچانے جاتے ہیں. آپ تو بڑی لائٹنگ کریں گے تو محلے میں پہچانا جائے گا نا. لیکن وہ گھر کے جن گھروں میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، آج کل آپ ذکر کر رہے ہو، آپ کے گھر آسمانوں پہ پہچانے جاتے ہیں. آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ پکچر دیکھی ہوگی، وہ جی انہوں نے اوپر سے تصویر لی تو نیچے سے نظر آ گیا خانہ کعبہ. مسلمانوں نے بنا کے پھیلائی، کسی نے پھیلا دی جی اوپر سے لی تو دیواریں چین نظر آئی. جو بھی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں بات کی تحقیق نہیں کر رہا آئی کہ نہیں آئی. کہ اوپر سے تصویر لی گئی تو آپ کو کچھ چیزیں نیچے نظر آئی نا. اب فرشتوں کو کون سے گھر نظر آتے ہیں اوپر سے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ تو فرشتوں کو بلندی سے وہ گھر نظر آتے ہیں جس گھر میں کوئی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوتا ہے. جی، تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن بھی ذکر ہے. اور ذکر تو ذکر آپ جانتے ہی ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو جو لوگ اپنے گھروں میں ذکر کرتے ہیں، اور کیا کہنے ان گھروں کے جن گھروں میں اعتکاف بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، آپ بھی کوشش کیجئے، وہ ایک دن ہی چاہے بیٹھ جائیے، لیکن وہ ایک دن کا جو اعتکاف ہوگا وہ یہ سنت موقدہ کفایہ نہیں ہوگا. وہ آپ منت مان لیجئے، اے اللہ پاک میں بیٹھتا ہوں، میرا کام کر دو. وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا، وہ مستحب چلا جائے گا یا وہ واجب میں چلا جائے گا. اگر آپ منت مان لیتے ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گی یا بیٹھوں گا. تو جو ذکر جن گھروں میں ہو رہے ہیں وہ گھر بلندی سے پہچانے گے، فرشتے انہیں دیکھ لیتے. تو اس لیے میں نے آج سوچا، کل کا ہی فورس ہو رہا تھا، سٹڈی میں زکوٰۃ کی کر رہا تھا، اس کی میں نے لکھی، لیکن ایک دم فورس ہوا افطاری میں کہ یار ہو سکتا ہے میرے کہنے پہ کوئی بندہ یہ نفل پڑھنے لگ جائے تو میری بخشش ہو جائے. میں تو بس یہ بہانہ ہی تلاش کرتا ہوں، کوئی اتنا بڑا علامہ مفتی نہیں ہوں میں بہانے تلاش کرتا ہوں. اعتراض کرنے والے مجھ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا مفتی ہے یہ. نہیں، میں ایک مبلغ ہوں، جو بات مجھے ملتی ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ صحیح رہے. تو آپ نے جب وضو کرنا ہے تو وضو کی نمی ابھی باقی ہے تو آپ نے 2 نفل پڑھنے. اب جو مسجد میں کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں، جو گھروں میں وضو کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں. ٹائم آپ کے پاس کھلا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ٹائم شارٹ ہو تو پھر آپ نہیں جائیں گے ادھر نفلوں کی طرف، آپ نے نماز پہلے ادا کرنی. اب ان کا فائدہ کیا ہے یہ سن لیجیے. اس حدیث میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں مخلوق میں. تحیت الوضو کا فائدہ، اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جیسا عظیم کوئی مخلوق میں ہے ہی نہیں. آپ نے، یہ بخاری میں ہے، بخاری شریف، آپ نے پوچھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال تم کیا کرتے ہو کہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز جو ہے وہ اپنے آگے جنت میں سنی. اب یہ دونوں صورتوں میں میرے نبی کی سماعت کی پاور ہے. یا تو حضور زمین پہ ہیں تو جنت میں جنت کی آواز سن رہے ہیں، یا آپ جنت میں ہیں اور بلال تو ظاہر ہے دنیا میں ہی ہے تو وہ نیچے چل رہے ہیں اور ان کی آواز کو سن رہے ہیں. ہر 2 صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضح ہوتی. آپ نے کہا بلال کیا کرتے ہو کہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز جو ہے وہ اپنے آگے سنی. عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا خاص تو مجھے معلوم نہیں، ہاں یہ ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو میں 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں، اور یہ میں نے نہیں چھوڑا. اللہ اکبر جل شان. یہ میرا عمل ہے، رات میں وضو کروں یا میں دن میں وضو کروں، میں 2 نفل جو ہے وہ وضو کے ضرور پڑھتا ہوں. اللہ اکبر جل شان. تو ان 2 نوافل نے کیا کیا کہ جنت کو پرفارمر کے لیے واجب کر دیا. تو اس لیے پہلا نفل آپ سب سن لیں. پہلی کیا ہے کہ آپ نے جب وضو کرنا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نے 2 نفل تحیت الوضو کے. نیت کیا کریں؟ نیت کسی لینگویج میں کر لو، انگلش میں کرو، اردو میں کرو، بنگالی میں، کسی میں، اللہ جانتا ہے. 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو، منہ طرف کھانا کعبہ شریف کے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد تحیت المسجد ہے. آپ لوگ مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے پاس ٹائم ہے، امام صاحب مصلی پہ کھڑے نہیں ہیں،
ابھی نماز میں وقت ہے تو آپ آئیں، آتے ہی آپ تحیت المسجد کے 2 نفل جو ہے وہ ادا کریں۔ ویسے ہی کبھی مسجد میں آئے ہوں، جی یہ ضروری نہیں کہ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، ویسے ہی آپ مسجد میں آ گئے تو اب خالی مت جائیں۔ یہ رسپیکٹ ہے مسجد کی، آنر ہے کہ آپ وہاں خدا کی عبادت کر کے جائیں، اس چراگاہ میں چر کے جائیں۔ 2 نفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ تو دوسروں سے بھی یہ کہا کہ بھائی چراگاہوں میں، اللہ کی جو چراگاہیں ہیں اس میں چرو۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ یہی مفہوم تھا کہ وہاں ذکر ہونا چاہیے۔ تو آپ جب مسجد میں آؤ، نماز کا جماعت کا بھی ٹائم ہے تو پھر آپ تحیت الوضو کا ٹائم ہے وہ بھی کرو، اور تحیت المسجد کا ٹائم ہے تو وہ بھی ضرور کرو۔ لیکن ٹائم دیکھ لینا آپ نے، ایسا نہ ہو کہ سورج نکل رہا ہو تو آپ تحیت المسجد شروع کر دیں، سورج بیچ میں ہو آپ تحیت المسجد شروع کر دیں۔ اور اکثر میں نے امریکہ میں لوگوں کو دیکھا ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا ہی تو شوقین ہے، پہلے ٹائم تو دیکھ لے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 ٹائم میں سجدہ حرام ہے، ایک جب سورج نکل رہا ہو، ایک جب سورج بالکل پیک پہ ہو، ایک جب سورج ڈوب رہا ہو۔ وہ تقریباً 10 منٹ بنتے ہیں۔ تو اس لیے جب مغرب کی نماز کا وقت اس سے 5-10 منٹ پہلے بند کر دو، وہ بندے شروع ہو رہے ہوتے نماز پڑھنے، جی میں سورج ڈوب رہا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت جو سجدہ کرتا ہے جب سورج ڈوب رہا ہو تو شیطان اپنے سینگ لے کے سامنے آ جاتا، آؤ اب مجھے سجدہ کرو۔ تو اس وقت نہیں، ٹائمنگ دیکھ لینی ہے آپ، ایسے نہ ہو کہ کہیں مشابہ ہو جائے۔ اس کے بعد اب جو بڑا جو نفل ہے وہ ہے اشراق۔ اشراق کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی جو ہے وہ فضیلت بیان کی ہے۔ یہ 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is reported to have said that Allah says, O son of Adam, perform 4 rakat of salat ishraq in the early part of the day. I shall help you in accomplishing all your responsibilities during the rest of the day. مشکا شریف۔ 4 رکعت جس نے ادا کر دی ہیں اشراق کی، دن بھر کی ذمہ داری تیرے کاموں کی اللہ لے رہا۔ اب بتائیے، کوئی آدمی مجھے کوئی کام ہو، اگر مجھے کوئی صاحب بول دیں جناب مختار نعیمی صاحب آپ کے یہ کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تو میری ٹینشن ختم ہوگی۔ تو جب ایک آدمی کہ جس کی ایک حد ہے اپروچ کی بھی، طاقت کی بھی، وہ میری ذمہ داری لیتا ہے تو میری ٹینس ختم ہو جاتی ہے۔ تو ساری کائنات کا مالک جو اکبر ہے، کبیر ہے، اگر وہ تمہیں کہہ دے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، تو مسلمانوں سمپل۔ تو آج یہ ماہ رمضان کچھ دن جو باقی ہے نا، ویسے بھی ثواب فرضوں جتنا ملتا ہے، 4 نفل ہیں ٹوٹل، 2 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 4 ہیں، جتنا زیادہ پڑھو گے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے یہ، those who perform the Fajr prayer in congregation Jamaat, read the zikr, remembrance of Allah Ta'ala till the sun has completely risen. سورج مکمل پھر نکل آتا، فجر کی نماز پڑھی، بیٹھا رہا، ذکر کرتا رہا، سورج مکمل نکل آیا، اس کی ٹکیا جو ہے وہ تمہیں نظر آنے لگ گئی، مکمل نکل آیا۔ اس کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ will have the benediction ثواب equal to 1 حج and 1 عمرہ، اس کو 1 حج اور 1 عمرہ کے برابر اسے ثواب ملے۔ مسلمانوں لاک ڈاؤن ہوا مسئلہ آپ کے لیے، آپ لوگ جانا چاہتے ہو رمضان میں، نہیں جا پائے آپ، تو اب اشراق کے نوافل پڑھ لو۔ دنیا کے سچے انسان نے، دنیا کے مہذب ترین انسان نے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوگا کہ لڑکیوں سے بڑھ کے بھی باشرم ہے، وہ باحیا ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کو وہیں بیٹھے مل گیا۔ اب اس کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ یہ اشراق کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بزرگوں نے تجربہ کی ہوتی ہیں، مشاہدہ، تو وہ ان پر روحانیت کا نزول ہوتا ہے ان کے پڑھنے سے، وہ پھر ہمیں بتا دیتے ہیں۔ اس میں ریکمینڈڈ کیا ہے کہ جب آپ اشراق پڑھنے لگیں، 2 رکعت نماز نفل اشراق، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر کہا آپ نے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے،
اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں آپ، آیت الکرسی خالدون تک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ خالدون تک کیسے ہوگا؟ وہ آگے لا اکراہ بھی ملائیں گے اور اللہ زینہ بھی ملائیں گے آپ، یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اگر نہیں آتی تو صرف آیت الکرسی کافی ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے وہ خالدون تک پڑھیں، یہ پہلی رکعت میں ہے۔ اب دوسری رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے اشراق کی، اس کے اندر آپ آمن الرسول پڑھیں سورۃ الفاتحہ کے بعد، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سب کو آتی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آخری آمن الرسول پڑھیں سورہ بقرہ کی، اللہ اکبر جل۔ اور اگر نہیں آتی کسی کو تو پھر جو سورتیں آپ کو آتی ہیں وہی ترتیب کے ساتھ پڑھ دیجئے۔ جی، یہ ترتیب کا ذرا خیال رکھا کریں۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ڈس لائکڈ ہوتی ہے اگر آپ ترتیب توڑ دیتے کہ قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھ دی اور قل اعوذ برب الفلق بعد میں پڑھ دی۔ نفل نماز ہو تو جائے گی، ویسے کچھ فقہا نے تو نفل میں اجازت دی ہے کہ اگر پڑھ لیا آگے پیچھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کہتے ہیں کہ نماز فرض ہو رہی ہو تو پھر ڈس لائکڈ ہے، اس پہ انہوں نے تاکید کیا کہ تمہیں آرڈر میں ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے اشراق کے بارے میں۔ اشراق جو ہے اب اس کی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی 4 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں، سورج جب آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ اتنے بجے آج سورج نکلے گا، تو اس نے بتایا ہے اس کے 10 منٹ تک یا 15 منٹ تک ویٹ کریں، کیونکہ جو اس نے بتایا ہے اس کے بعد نکلتے ہوئے اس کو ٹائم لگے گا ذرا، تو 10 سے 15 منٹ تک اس کی ٹکیا بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ بلڈنگز میں رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس لیے آپ 10 سے 15 منٹ اس میں ایڈ کر لیجئے، اس کے بعد آپ اسے پڑھ لیجئے۔ لیکن کچھ صاحب نے پوچھا، ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو اعتکاف بیٹھے ہیں وہ بھی دوسرے بھی وہ فجر میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم لوگ تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہے ہیں، تو وہ پڑھ کر پھر گھر کو جاتے ہیں، اشراق پڑھ کر جاتے ہیں گھر کو۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کو کام ہے بیچارے، اس نے جلدی جانا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، تم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چلے جاؤ، اپنے کام میں لگ جاؤ، اللہ جانتا ہے کہ تو مجبور ہے، لیکن جب اشراق کا وقت ہو تو 2 یا 4 نفل ادا کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا وہ پڑھ رہا ہے، کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مجبوری کو جانتا ہے، وہ نیت پہ اجر دیا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، نیت اگر تمہاری پختہ ہو جائے گی نا تو تمہیں اتنا ہی اجر مل جاتا ہے جتنا کام کرنے والے کو ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لگا، مجھے آگے جانا ہے۔ وہ کیا مثال ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اسماعیل علیہ السلام کو کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ ذبیح اللہ، یہی کہتے ہو نا، اسماعیل و ذبیح اللہ، تو وہ تو ذبح ہوئے ہی نہیں، تو ذبیح اللہ کیوں بولتے؟ وہ تو ذبح ہی نہیں ہوئے، انہوں نے تو آگے شادیاں کی ہیں، ان کے آگے بچے ہوئے ہیں، حضور پاک انہی کی نسل میں سے ہیں، وہ ذبح ہی نہیں ہوئے، تو ذبیح اللہ تو اسے بولیں گے نا جو ذبح ہوگا۔ اور حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میرے ابا بھی ذبح ہوئے۔ کہاں ذبح ہوئے حضرت عبداللہ؟ اگر وہ ذبح ہو گئے تھے تو شادی کہاں سے ہوئی؟ پھر حضور ان کے بیٹے کیسے ہوئے؟ نہیں، ان دونوں میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، حضور کے والد عبداللہ میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ایک بات نظر آئے گی، دونوں نے خود کو خلوص نیت سے، دل سے قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ بچایا تو اللہ نے بچایا، ہاں، نیت پکی تھی۔ 7 سال کے بچے نے ابا سے کہہ دیا تھا، ابا جی جو اللہ نے آپ کو کہا ہے آپ کریے، فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، جو اللہ نے کہا ہے کریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ واہ، 7 سال کا بچہ کیا جملہ کہہ رہا ہے! اس بچے پہ سارے بچے قربان کر دیے جائیں، اسماعیل علیہ السلام پر۔ تو اب ان کو ذبیح اللہ کہہ دیا، ان کی نیت پختہ تھی۔ تو مسلمانوں اپنی نیتیں پختہ کر لو، اللہ جانتا ہے تمہاری مجبوریوں کو۔ تو اس لیے جو آدمی اشراق مسجد میں نہیں پڑھ سکتا وہ ٹائم نکالے۔ اور پھر اور سنو، کچھ لوگوں کے جو باس ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور تیرے اندر تڑپ ہے، تو پڑھنا چاہتا ہے اشراق لیکن آفس میں پڑھ نہیں سکتا، مجبوری ہے تجھے۔ یہ میں یورپ اور امریکہ والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، پاکستان والوں کے لیے نہیں کر رہا۔ مسلمان جہاں ہیں وہاں الگ لا ہیں، تو اس کی تڑپ جو یورپ اور امریکہ میں ہے، اس کی تڑپ اس کو ثواب عطا کر دے گی اور اللہ اس کے لیے سبب بنا دے گا۔ تو اشراق سن لیا آپ نے، یہ آپ نے کب پڑھنی ہے؟
سورج نکل آئے تو اس کے 10-15 منٹ ویٹ کر کے آپ نے اشراق کو پڑھنا ہے. کتنی رکعتیں؟ 2 یا 4, یہ آپ کے ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور نماز آتی ہے, بہت اہم نماز ہے. اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ, چاشت. زید ابن ارقم narrated Allah's messenger, the prayer of those who are repenting is offered when the young weaned camels feel the heat of the sun. یہ اس کا ٹائم ہے کہ جب اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ سورج کی گرمی کو فیل کرے, ہیٹ کو فیل کرے. اونٹ کا چھوٹا بچہ, وینڈ چھوٹے بچے, بہت چھوٹے بچے کو ہے, وہ گرمی کو فیل کرے, اس وقت یہ آپ ادا کریں. اب یہ دہا کا پھر ٹائم کیا ہوگا؟ تو دہا prayer is just before noon. This hadith indicates. Some scholars said the time of chasht begins between 9 and 11 o'clock in the morning. یہ 9 اور 11 بجے کے درمیان میں اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں. اس وقت سورج جو ہے وہ اپنی گرمی ٹھیک ٹھاک دیتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے کیا, اس کے اندر کیا پڑھیں گے اور اس کی رکعات کتنی ہے. بہت ثواب ہے اس کا. اسی لیے ہمارے اولیاء کرام جو ہیں وہ ابتدائی مراحل میں جو ان کا آتا ہے مرید, اس کو یہ کہتے ہیں اشراق پڑھ لے, اشراق کے ساتھ ہی چاشت پڑھ لے. کیوں کہ جب اس کو شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ خود ہی اس ٹائم پہ پڑھے گا چاشت کو, تو مس نہ ہو جائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا, وطر کا ٹائم کیا ہے؟ تہجد کے اینڈ پہ وطر کا ٹائم ہے. جی یہ وطر انڈیپینڈنٹ نماز ہے ایک. لیکن حضور نے کیا دیکھا کہ سارے تو اٹھ نہیں سکتے تہجد میں. کون اٹھے گا 3 بجے 4 بجے اور تہجد پڑھے گا, اور تہجد کے اینڈ پہ پڑھے گا؟ کیونکہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے وہ عشاء کے ساتھ وطر نہیں پڑھ سکتا. وہ پہلے تہجد پڑھے گا, اینڈ کرے گا وطر کے اوپر. جی وہ اینڈ پہ یہ پڑھے گا وطر. اس کے بعد اس کا جو کام ہے وہ پھر بعد میں فجر کی نماز پڑھے گا, سنن پڑھے گا اور آگے شروع کرے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ جو صبح جاگ نہیں سکتا وہ وطر کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے. تو آپ نے آسانی کے لیے کیا کیا, وطروں کو ٹائم ان کا تھا کب لے کے یوں یہاں آ گئے. تو اس لیے اولیاء کرام بھی کہتے ہیں یہ نوافل ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ چھوڑ دے گا, چلو اس کو عادت تو ڈالو کہ یہ اشراق کی نماز جب پڑھی ہے چل 2 ساتھ چاشت کے بھی پڑھ جا کم از کم. تو چاشت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر جب آپ کہیں گے تو 3 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ خالدون تک نہیں ہے, یہ آیت الکرسی جو آپ نے یاد کی ہے. 3 ٹائم آیت الکرسی اور 3 ٹائم سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد کہتے ہیں 3 ٹائم اسے سورۃ الفاتحہ کے بعد. پھر دیکھیں نظارے, کیا روحانیت جو ہے وہ ہوتی. فرض تو آپ نے پڑھنے ہی ہیں, مزہ آتا ہے جب آپ نفل پڑھتے ہو. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ یہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب کوئی بندہ سن رہا ہو اللہ کا بہت بڑا عاشق, وہ کہے گی نمی صاحب یہ بات مجھے لگی نہیں میرے دل کو, آپ نے کہا کہ اللہ پاؤں بن جاتا ہے. بڑی بات ہے, سننے والے کا دماغ کہاں چلا جاتا ہے جہاں ہمارا نہیں جاتا. اب یہ حدیث میں ہے, مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ڈش بن جاتا ہے؟ نہیں, کان تمہارے ہی ہیں. اب سماعت کی طاقت اللہ دے گا تمہیں, بہت زیادہ طاقت دے گا. دیکھنے کی طاقت بڑھ جائے گی, بولنے کی طاقت, تو ادھر بولا ادھر بات پوری. یہ ہاتھ تیرا, اللہ اکبر, تو یہاں کھڑا ہے تو پھر ہاتھ دیکھ کے کہاں تک ہاتھ جاتا ہے, اور پاؤں اس میں طاقت اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے. تو اب یہ نوافل سے آپ کو قرب ملتا ہے. یہ سب لوگ سن لیجئے, فرض تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنے ہیں. نفل اب نفل سے قرب کیوں ملتا, فرض سے کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے وہ جو تو ایکسٹرا نماز پڑھ رہا ہے نا, نفل جو اللہ نے تجھ پہ فرض نہیں کیے, وہ اصل میں تیری محبت کا نتیجہ ہے, وہ تیری تڑپ ہے. تو آدمی اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو تڑپ کی وجہ سے. تو یہ اب یہ چاشت کا سن لیجئے, اس کی 2 رکعت بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is reported to have said, whoever offers 2 rakat of Salatul Duha, all his sins will be forgiven, even though they are as much as the foam of the sea. 2 رکعت صرف چاشت کی پڑھی, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یار فری میں چیزیں مل رہی ہیں,
اب یہ بتائیے گا جو جن کے گھر والے اعتکاف بیٹھ چکے ہیں یہ یاد کر لیجئے، تو انہیں بتائیے کہ یہ بھی نماز آپ نے پڑھنی ہے. بی بی کے صدقے ہمارے پہ کرم ہو جائے گا جناب. گھر بی بی کے صدقے بخشا جائے. ضروری نہیں ہے بندہ ہی جو ہے بندے کے صدقے بخشا جائے. بی بی نیک ہے، بی بی کے صدقے بخشا جائے. یہ بیٹے کب بخشے جاتے ہیں؟ ماں کے صدقے. تو ماں بھی تو عورت ہی ہوتی ہے نا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 30 سال جنگلوں میں رب ڈھونڈتا رہا، میں رب کو نہیں پا سکا. ایک دن میری ماں نے دعا کی تو مجھے وہ سب کچھ مل گیا جو مجھے 30 سال نہیں ملا تھا. کیا کہتے ہیں؟ عورت کی عظمت کو سمجھو. یہ ضرور ہے. اب گھروں میں جو بیٹھی ہیں بیوییں، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جو بار گھروں میں جاتے ہو، یہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آج کل تو عورتیں پڑھ لکھ گئی ہیں نا، تو ہماری امی دادی وہ جب خامد ان کے باہر جاتے تو دعائیں کرتی رہتی تھی، اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک سلامت رکھے. اور پھر جب آنا تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ لفظ میں نے سنے، اب بھی سنے. کسی کا خامد گھر جاتا بیوی بولتی بسم اللہ. ان کی بسم اللہ، ان کی عبادت سے اس کی زندگی سنورتی، وہ بچتا رہتا تھا. تو اس لیے یہ بتانا ہے. 2 رکعتیں ہو گئے. اب سنو آگے 2 کے بعد 4 رکعتوں کی بھی حدیث سن لیجیے. حضرت معاذ reports, I asked حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, how many rakat of prayers the messenger used to offer for charge prayers? She answered 4 rakat and sometimes aided by Allah's grace. یہ مشکات میں ہے، مسلم میں ہے. 4 پڑھتے تھے اور بعض اوقات آپ زیادہ بھی کر دیتے تھے، تو پتا چلا کہ 4 بھی ہیں چاش کی. 8 رکعت کی ایک ملی ابن حبان میں، انہوں نے بیان کیا ہے. نوریری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, Allah's messenger entered my house and prayed 8 rakat of duha prayer. 8 رکعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ کی جو ہیں وہ ادا کی. 12 رکعت کی بھی ہے، یہ ترمذی شریف میں ہے اور مشکات میں ہے. 12 رکعت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ reports that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said whoever performs 12 rakat of salat al-duha, Allah will build for him a castle of gold in Jannah. جو 12 رکعات صلاۃ الضحیٰ کی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سونے کا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا. گھر نہیں، محل بنائے گا. تو مسلمانوں یہاں کے گھر تو گر جاتے، خراب ہو جاتے، جنت میں سونے کا گھر آپ کا بنے گا. 12 رکعت. تو اس لیے کم از کم یہاں تو پڑھ لیجئے، یہاں تو پڑھ. ابھی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں. اور کام کیا، اور یہ دیکھو کتنا زبردست کام دے دیا. کچھ میرے نمازیوں نے آ کے بتایا کہ خبریں آتی ہیں یار لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، خاص طور پر جو مسلمان نہیں ہیں، فرسٹریٹڈ ہو گئے یار، وہ تو پریشان ہو گئے. وہ ایک آدمی نے نیو یارک میں اوپر سے چھلانگ لگا کے کود کے وہ مر گیا. کیوں مرا وہ؟ اس لیے وہ پریشان ہو گیا، گھر میں رہ ہی نہیں سکتا. یہ پریشانی اس کو کیوں ہے؟ اس لیے اگر اس نے دین پڑھا ہوتا، وہ مسلمان ہوتا، تو 1 منٹ کا تمہیں شیڈول دے دیا ہے اسلام نے. اب یہ دیکھ لو میں جو تمہیں دے رہا ہوں. اس لیے ہمارے بابے جو ہیں پرانے، وہ پریشان نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کے چہرے حسین ہوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ نوافل تھے، یہ نماز تھے، نمازوں کی ٹائمنگ تھی، ان کے پاس کام تھے. جب کسی بندے کے پاس کام ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. تو نماز سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرے بڑے پرانے آدمی تھے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک انگریز کام کرتا تھا. تو میں نے اس کو کہا یار تو اب چھٹی لے لے. کہنے لگا جس دن میں چھٹی لوں گا میں کچھ عرصے کے بعد مر جاؤں گا. پھر انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتا اس لیے کہ کام ہے تو میں لائف میری گرم ہے، میں چل رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوا، ہم نے اس کو چھٹی دے دی اور واقعی پتہ چلا مر گیا. تو یہ عبادت جو ہے یہ آپ کے اندر انرجی، پاور پیدا کرتی. پرانے لوگ 80 سال کا تو بھی چل رہا ہے، 90 سال کا ہے تو بھی چل رہا ہے. اب کیوں نہیں چل رہا؟ وجہ یہ وہ اس لیے چل رہا ہے کہ وہ فجر میں اٹھتا تھا، وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، پھر فجر پڑھتا تھا، پھر اشراق پڑھتا تھا، پھر چاش پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا. تو یہ انرجی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا قم ان فی الصلاۃ شفاء. کھڑا ہو، ابو ہریرہ سے کہا کھڑے ہو، نماز پڑھو، نماز کے اندر شفا ہے. تو دنیا کا سچا انسان جو ہے وہ غلط بات نہیں کہہ سکتا، یاد رکھیے. اب آپ سن لیجئے بڑے غور سے حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہہ دیا چاش کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں بھی ان کی حدیث ہے. میں آپ کو مسلم شریف سے برکت کے لیے سنا دیتا ہوں. عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبح علی کل سلامی من احدکم صدقۃ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وعمر بالمعروف صدقۃ
وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ وہ بھائی تمہارے جوڑوں پہ صدقہ ہے، کتنے جوائنٹس ہیں تمہارے اندر؟ آپ کا نالج زیادہ ہے، مولوی شاید غلطی کر جائے، پھر آپ نیچے میسج لمبے 2000 میسج لکھ دو، تو آپ خود گن لیجئے کتنے جوائنٹس ہیں۔ یہ دیکھو میری ایک انگلی میں ہی کتنے ہیں، یہ پھر اس کا آگے ہاتھ کا، یہ سارے جوڑوں کا صدقہ دینا ہے آپ کو۔ تو کوئی ہے مائی کا لال جو گنے کتنے جوڑ ہیں باڈی میں، اور جب اس کو سائنس بتا دے تو اس کے بعد وہ پھر ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے؟ بڑا مشکل ہے آپ کے لیے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرو۔ کیا مالک شکر، یہ سب انگلیاں میری ہلتی، ان کے جوڑ ٹھیک ہیں، لیکن اس کا صرف ایک جو ہے مسل ویک ہے، یہ انگلی نیچے نہیں جاتی۔ ایک چیز کا مسل جو ہے وہ جوڑ جو ہے وہ ورک نہ کرے تو انسان عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کون شکر ادا کرے، کون صدقہ ادا کرے؟ تو آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ تم پیسے دو، صدقہ یہ بھی ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ لیکن اگر تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو پھر سنو، جس آدمی نے چاشت کی 2 رکعات ادا کر دی، گویا کہ اس نے اپنی باڈی کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو 2 ابو ذر غفاری سے دو بس 2 رکعتیں دوحا کی، تو بڑی بات ہے کہ آپ اپنے جوڑوں کا صدقہ ادا کر رہے ہو، سارے جوائنٹس کا۔ اس کے بعد ایک نفل آتا ہے جو بڑا ضروری ہے، اولیاء کرام اس کو مس نہیں کرتے، وہ اسے کہتے ہیں اوابین، صلاۃ الاوابین۔ یہ 6 نوافل ہوتے ہیں مغرب کے بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ relates that Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said whoever prays 6 rakat after Maghrib and doesn't speak in between them with evil they equal 12 years of worship. This hadith مبارکہ mentioned in Tirmidhi Sharif and Ibn Majah۔ جس آدمی نے 6 رکعت ادا کرنی مغرب کی نماز کے بعد اور ان بیٹوین اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تو اس کو اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ بس جب کبھی کوئی نفل پڑھو یا کچھ ہے، اللہ سے کہا یا اللہ پاک اپنی مہربانی سے رحم سے اس کا عادی بنا دے بس ہمیں۔ اب ذرا دیکھ کیسا ٹائمنگ فٹ ہے، لاک ڈاؤن ہو یا جو مرضی ہو، کچھ بھی ہو جائے، تمہیں بیماری ہو، تم صرف اس کو یہ شیڈول میں لے آؤ، دیکھو پھر تمہاری چہرے پہ رونق کیسے آتی، کتنے خوبصورت دکھتے ہو تم۔ اب اکثر لوگ جم پہ جاتے ہیں، جم میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی کی باڈی ٹھیک رہے، لیکن جب باڈی نے خراب ہونا ہوتا بندہ جم نہیں جا سکتا، بڈھا ہو جائے گا جم کہاں جائے گا بھائی؟ وہ تو جم جائے گا تو ہڈیاں کہیں کڑک کڑک ہو۔ اب اس کے لیے کیا چیز ہے؟ تو اگر اب شروع سے جوانی سے ہی آپ عبادت یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری کرنی شروع کر دیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہو، آپ کے سارے جوڑ ٹکا کے کام کریں۔ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں جیسے حضور نے فرمایا ہے، جاؤ جا کے اب آپ دیکھنا آپ کا ویٹ بھی کم ہو چکا ہوگا اور آپ کے کولیسٹرول بھی کم ہو چکا ہوگا، آپ کی شوگر بھی کم ہو چکی ہے، اگر اسی طرح روزہ رکھا جیسے حضور نے فرمایا۔ ہم نے تجربہ کیے۔ تو اس لیے جب ہم دین پہ عمل کرتے ہیں نا تو طاقت ویسے ہی آ جاتی ہے، یاد رکھیے جی۔ تو اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت، تو یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حدیث مبارک، ویسے تو نوافل آپ جتنے چاہو پڑھ سکتے ہو لیکن ان کے ثواب زیادہ ہے۔ اب آ گیا صلاۃ الحاجات۔ صلاۃ الحاجات یہ بھی آپ پڑھیے گا، یہ بیویاں جو بیٹھی ہیں یا جن کے میاں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بیچاری پریشان ہو جاتی، انہیں بڑی فکر رہتی، چھوٹی ہوتی ہیں تو ابا کی فکر رہتی ہے، اسی کا ویٹ کرتی ہیں، ابا آئے گا تو خوش ہوں گے تو خوش ہو جاتی، پھر شادی ہو جاتی پھر ویٹ کرتی رہتی، خامد گھر آئے گا تو پھر خوش ہو جاتی، پھر جب خامد بھی ہو جاتا شادی ہو جاتی پھر بچوں کا ویٹ کرتی رہتی، بیٹا جب گھر آتا تو خوش ہو جاتی۔ بھائی ان کی زندگی اسی طرح گزر جاتی بیچاری، چھوٹی تھی تو ابا کے آنے پہ خوش، بڑی ہوئی تو خامد کے آنے پہ خوش، اور بڑی ہوگی تو بچوں کے آنے پہ خوش۔ بھائی یہ اسی دھندے میں اسی چکر میں ان کی زندگی گزر جاتی، پریشان رہتی ہیں، ہر وقت فکر مند رہتی، میرا خامد باہر گیا۔ اب یہ صلاۃ الحاجات سب بیویوں کے لیے۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اسلام نے آپ کو چھوڑا ہے، اسلام کے اندر اللہ رسول کے بعد غور کیا گیا ہے تو آپ ہی کی فکر کی گئی ہے۔ جتنا پروٹیکشن اور تحفظ آپ کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا، جتنا خیال آپ کا رکھا گیا کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اللہ رسول ہمارے نزدیک سب سے ہائی ہے، اس کے بعد پھر یہ آگے چیزیں آتی۔ تو آپ صلاۃ الحاجات سن لو آپ سب لوگ، یہ میں ابن ماجہ سے بیان کر رہا ہوں، یہاں میں درس دیتا رہتا ہوں بڑے عرصے سے، ظہر کے بعد بھی ویسے بھی جب چاہتا۔ یہ صلاۃ الحاجات ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ، اور ترمذی شریف میں بھی ہے، جذب القلوب کے اندر بھی یہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے،
وہ کہنے لگے، یہ عثمان بن حنیف جو ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، A blind person came and said, Please pray for me. Allah forgive me and gave me eyesight. یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے اور میری آئی سائٹ جو ہے نا وہ واپس آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if you want, I pray. If you be patient, that will be better for you. تو کہتا ہے تو دعا مانگ دو، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ تو صبر کر، تجھے صبر کا بھی اجر ملے گا اور چیز یہ بھی اجر ملیں گے سب. اور نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے میرے لیے کہ مجھے جو ہے نا وہ آنکھیں میری آئی سائٹ واپس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جا کے وضو کرو، اچھا وضو کرو. یہ اکثر آپ احادیث میں پڑھیں گے تو لفظ اچھا ضرور آتا ہے، اچھا وضو کرو. تو وضو میں اس کا مطلب ہے کہ بندے ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو ڈنڈی نہیں مارنی، وضو ٹکا کے کرنا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، قمیض اچھی پہنی ہے اور میں جب وضو کرتا ہوں تو یہ بھی نیا کرتا یہ بھی، تو اکثر بچے بولتے نہیں صاحب یہ کیا ہو، میں کہ یار بچے بس ڈر رہتا ہے، وضو ٹکا کے کرنا ہے. اور ہمارے ایک علامہ تھے، علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل والے، اوئے ہوئے بہت بڑے مناظر تھے. یہ جن کی عمر 50-60 سال ہے ان کو ان کا نام پتا ہوگا، تو یا جو طلبہ ہیں طلبہ ان کے نام جان، بہت بڑے مناظر تھے. تو وہ وضو جب کرتے تھے وہ کرتا اتار دیتے تھے، جی وہ کرتا اتار کے یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے. وہ ہاتھ کو، کیونکہ یہاں یہ جو اکثر ہم دھوتے ہیں نا یہ سوکھی رہ جاتی ہے، یہ اکثر بندوں کی، میں اگر 90% کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، لیکن مجھے معاف کریں اگر میرا پرسنٹیج غلط ہو جائے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کیونکہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے. اس کو یہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے نا یہ کبھی بھی گیلا نہیں ہوگا. اور یہ یہاں تک جو ہے انکلوڈڈ جو ہے، یہ ایلبو اندر آئے گی اس کے اندر. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں احتیاطاً. اور پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے. بڑی بات ہے یار کہ یعنی آپ کا منہ، آپ کے یہ ہاتھ چمکتے ہوں گے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ اور وہ علامہ صاحب وہ کہتے تھے، وہ یہاں تک دھوتے تھے کہ قیامت کے دن جب ہم جائیں تو یہ یہاں تک چمکتے ہوں. یہ ان کی احتیاط تھی تاکہ کوئی سوکھا نہ رہ جائے یہاں سے. تو مسلمانوں اچھا وضو، تو وضو کرنے کے بعد حضور نے فرمایا پھر تم 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھ کے پھر دعا مانگو. میں نے اس دعا کو اس طرح یاد کیا ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی. تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنے کے بعد، اس دعا کو جب آپ پڑھ لیں تو بیچ میں اب پھر اپنی آرزو جو ہے وہ پیش کریں. پیش کر کے تو کہتے ہیں، ہم نے تفسیروں میں پھر آگے پڑھا، جنہوں نے دیشی کہتے ہیں یوں وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی. یہ فی حاجتی ھذی کے بعد جب دعا مانگی تو لتخزا آگے پورا پڑھا جب، تو پھر یوں برکت کے لیے جب منہ ہاتھ پہ رکھا تو ابھی ہاتھ نیچے آیا نہیں، نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی. تو یہ صلاۃ الحاجات ہے. اس لیے سب بیویاں جو ہیں یہ صلاۃ الحاجات مختلف طرح کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ابن ماجہ میں سے تلاش کرنا ہے. تو ابن ماجہ میں جب تلاش کریں گے تو اس کے اندر یہ دعا آپ کو مل جائے گی. ویسے میرا خیال ہے کہ میرے چینل پہ بھی شاید صلاۃ الحاجات اور یہ دعا سمیت موجود ہوگی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ صلاۃ الحاجات بیویاں جو ہیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاوندوں کے لیے، ان کے لیے پڑھیں. ویسے بھی آپ کو جو آتا ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہو. تو صلاۃ الحاجات. اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح ہے، تو صلاۃ التسبیح بھی ان دنوں کے اندر آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے. صلاۃ التسبیح حضور صلی اللہ، یہ مشکاۃ شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ دی ہے، کیونکہ چچا نے ایمان کا اظہار کیا تو بڑی دیر کے بعد کیا. تھے تو وہ بڑے اچھے کام اچھے ہی کرتے رہے، پانی پلانا، نیکی کرنا. تو آخر میں آپ نے ان کو جو چیز دی، کیونکہ ان کو فکر رہتی تھی کہ میرے اتنے گناہ ہیں کیا ہوگا، آپ نے فرمایا جو آدمی صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں. بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو صلاۃ التسبیح جو ہے وہ اب اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ پڑھیں. اولیاء کرام روزانہ پڑھتے ہیں جی. وہ ظہر کی نماز جب ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ صلاۃ التسبیح کو لازمی پڑھتے ہیں، یہ اولیاء. اور جو دوسرے لوگ ہیں اولیاء میں بھی اقسام ہوتی ہیں، وہ جمعہ کو پھر ضرور، یہ حضور نے فرمایا کہ اگر روز نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ جمعہ کو پڑھے. اگر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ 1 مہینے کے اندر کم از کم 1 دفعہ تو پڑھے. اگر 1 مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر زندگی میں تو کم از کم اسے پڑھنا چاہیے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چلو سال میں بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو زندگی میں بھی پڑھ لیا اگر آپ نے. تو جتنا بھی ہے حدیث مبارکہ میں آسانیاں ہوتی ہیں.
ایک دن میں روزانہ پڑھو، جمعہ کو پڑھو، مہینے میں پڑھو، سال میں پڑھ لو، زندگی میں پڑھو ضرور اسے۔ تو خاص طور پر یہ جو راتیں جا رہی ہیں ان راتوں کے اندر، تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو آپ نفل جو ہیں پڑھ سکتے ہیں شوق کے لیے، جماعت اس کے لیے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس کافی حوالے ہیں جی۔ تو شوق دلانے کے لیے جماعت کر، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اذان اور اقامت نہیں ہوتی نفلوں کے لیے، باقی جو ہے وہ بندے جو کھٹے ہیں جو بیچارے ذرا پڑھ لیں گے۔ تو آپ پڑھنے کے بعد تو سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو گننا کیسے ہے؟ یہ انگلی کو بس دبانا ہے، تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑ لینی، انگلی جو آپ نے باندھا ہے یہاں، یہ میں اوپر اس لیے کر رہا ہوں اب یہ نہ کہ نیمی صاحب نے یہ ہاتھ باندھے، وہ بڑے لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ساری تقریر آپ کی اچھی تھی پر جو آپ نے ہاتھ سینے پہ باندھا تھا یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ اس لیے بارہ نظر ہی ادھر سے آ رہا ہے۔ وہ کیا کریں پھر، ہزاروں سال 35 سال کی تقریر کو، ہماری خدمات کو وہ ایک لفظ سے غلط قرار دے دیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو یہ نہ کہ نیمی صاحب نے یہاں ہاتھ باندھا ہوا تھا، تو یہ اس لیے باندھا ہوا کہ نظر کیمرے میں ادھر ہی آتا۔ تو وہ جب آپ یوں کریں گے تو یہ انگلی یہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو دبا دینا ہے آپ نے، دبانا ایک، یہ وہ خود دباتے جائیں گے تو آپ کو آئے گا، الگ کر کے اس طرح کر کے نہیں گننا۔ اور کوئی لوگ امیر آدمی ہو یا تو کھڑا رہو، میں جتنی بار گنوں تو گنتے جانا، میں پڑھوں تو گننا، ایسا نہیں۔ تو یہ آپ دبائیں گے، 15 بار ہو گیا، اس کے بعد پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ جو آپ کو آتا ہے۔ اب آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھیں گے 10 بار سبحان اللہ، جو سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آپ نے سورت پڑھ لی ہے، اس سورت کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، 10 بار پڑھا۔ تو اب اس کے بعد رکوع میں چلے گئے آپ، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لیں، رکوع کے اندر ہی پھر 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے، ربنا لک الحمد، یہاں کھڑے ہو کے پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 بار۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، سبحان ربی الاعلی کہہ کے پھر آپ نے 10 بار پڑھنا ہے سجدے کے اندر ہی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے اٹھنا ہے، تو آپ نے پھر یہ جو بیٹھتے ہیں نا بیچ میں 2 سجدوں کے بیچ میں، تو اب یہاں آپ نے بیٹھ جانا ہے، پھر 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، دوسرا سجدہ ہی اب آپ کا، تو سجدے میں جا کے پھر آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ سبحان ربی الاعلی، وہ جاری دیکھو کم از کم 3 بار آپ کو پڑھنا ہے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے پھر آپ پڑھتے جائیں۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے، 10ویں بار آپ نے پورا پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ کی 1 رکعت ہوگی۔ اسی طرح آپ نے دوسری پڑھنی ہے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیجئے، گننے میں آسانی ہوگی ورنہ آپ بھول جائیں گے، اس کے بعد 2 پھر پڑھیے، ٹھیک ہے جی، 4 رکعتیں ہو جائیں گی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ جتنے لوگ سن رہے ہو میرے لیے بھی دعا کرنا، اور کوئی خطا ہو جائے تو ڈائریکٹ رابطہ کیا کریں تاکہ آپ کو واضح ہو کہ میں نے وہ بات کیوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔